ارے آپ اوپر تھے؟ اس کو اوپر سے نیچے آتے دیکھ کر زینی نے چونک کر پیچھے بند کمرے کے دروازے کو دیکھا، جبکہ دستگیر نے ناسمجھی سے اسے کیوں کیا ہوا اس کے سوال پر زینی نے مسکرا کر اس کو اپنی جانب کان کرنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مسکراہٹ دبا کر دستگیر چہرہ اس کی مخالف سمت پھیر کر کان اس کے ہونٹوں کے پاس جھک کر لے آیا۔ زری بچہ آپ کا پوچھ رہی تھیں۔ اس شریر لہجے میں جو اطلاع دی گئی اس پر دستگیر کی مسکراہٹ تیزی سے معدوم ہوئی۔ دھڑک اٹھتے دل سے اس نے ناسمجھی سے زینی کو دیکھا، مگر اس کی شریر آنکھوں میں شرارت اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ واپس سیدھے ہوتے ہوئے اس نے ایک نگاہ راہداری کے کونے پر بند دروازے کو دیکھا اور پھر زینی کے بال محبت سے بگاڑ کر کچھ سوچتے ہوئے اس دروازے کی جانب بڑھا۔ ہینڈل گھمانے سے پہلے اس کو بہت ہمت درکار تھی۔ اگر یہاں ارمان، پیٹر یا یونٹ کا کوئی بندہ دیکھ لیتا تو صدمے سے جل ہی بستا۔ ان کا ماسٹر کسی کے سامنے جانے سے یوں بھی بے ہمتی دکھا سکتا ہے۔ جو بصارت اس سے سرزد ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ زخرف کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ گہرا سانس لے کر چہرے کے تاثرات سنبھال کر دروازہ دھکیل کر وہ اندر کمرے میں آیا۔ زخرف بیڈ پر نہیں تھی، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کسی سوچ میں گم تھا کہ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھول کر زخرف باہر نکلی۔ چہرے پر پانی کی قطرے دیکھ کر دستگیر سمجھا کہ وہ وضو کر کے آئی ہے، مگر نہیں، ابھی کون سی نماز کا وقت تھا۔ اب کے چونک کر اس کو دیکھا جو اسے سرے سے نظر انداز کیے دوپٹہ اچھی طرح سر پر درست کر کے بیڈ سے شوپر اٹھا رہی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی ناسمجھی سے کھڑا رہا۔ زینی کہہ رہی تھی کہ تم میرا پوچھ رہی تھی۔ وہ یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کچھ تھا ماحول میں جس کی وجہ سے یہ سوال اس کے لبوں سے پھسل گیا۔ گہرا سانس لے کر زخرف ان شاپرز کو وہیں چھوڑ کر عین اس کے سامنے آئی۔ دستگیر جو نظروں کا زاویہ تیزی سے بدلنے لگا چونکا۔ اس چہرے پر ایسا کچھ تھا جس نے دستگیر کے دل کو منجمد کر دیا۔ اس کی سرخ پڑتی جبیں وہ وضو کے چھینٹے نہیں تھے، بلکہ دستگیر مصطفیٰ کے ناگوار لمس کو مٹانے کی کوشش میں اپنی پیشانی سرخ کر لی تھی۔ اس کی نگاہیں بہت آہستگی سے اس سبھی پیشانی سے ہو کر ان سنہری آنکھوں تک گئیں جو تندہی سے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ دستگیر جیسا شخص لمحے بھر کے لیے شل رہ گیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا نیہا کے ارادے، آپ کو لے کر اس کے جذبات۔ وہ سوال نہیں تھا، مگر اس کا لہجہ، اس کا انداز لمحے بھر کو دستگیر جیسا مضبوط اعصاب کا شخص ٹھہر گیا۔ وہ جانتی تھی، مگر اتنا واضح کہہ دے گی اس کی دستگیر کو امید نہیں تھی۔ اس فضول بات کا مطلب، بات اور لہجہ سمجھ میں آتے ہی دستگیر مصطفیٰ کے چہرے کے تاثرات برف ہوئے۔ اس بات کا جو بھی مطلب ہو، لیکن آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں نیہا، اگر آپ کی کھوج میں لگ کر بات کی تہہ تک پہنچ گئے اور آپ کی وجہ سے تایا جان کو کوئی بھی صدمہ پہنچا تو میں… دستگیر کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہے، مگر اس کا لہجہ… دستگیر مصطفیٰ کا دل معاف کرنے لگا۔ کچھ گھنٹے پہلے کی گئی محبت کی بے اختیاری ان کے درمیان سے بھگ سے اڑ گئی۔ تو کیا تم… ہاں؟ ایک دم اس نے جس سختی سے اس کی بات قطع کی، زخرف نے ٹھہر کر اس کی سرخ ہوتی سی آنکھیں دیکھیں۔ لمحے بھر کو اس کا دل خوف سے سکڑ کر پھیلا۔ اور کس بات کی تہہ تک پہنچ جائے گی نیہا؟ اس کو یوں ہی خاموش نظروں سے دیکھتے پا کر وہ مزید کہہ رہا تھا۔ زخرف کی پلکیں تیزی سے لرز کر جھکیں۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ تیزی سے اس کے برابر سے گزرنے لگی، کچھ بھی مزید کہے بغیر۔ بمشکل ضبط کر کے دستگیر نے اس کو بازو سے تھام کر اپنے سامنے کر لیا، اور وہ بے یقین سرخ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ یہ کوئی چوتھی بار تھا جو وہ اس کو یوں ہی سختی سے اپنے روبرو لایا تھا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، چھوڑیں! ایک دم نہ جانے کیوں اس کا سارا ضبط رخصت ہوا، جبکہ اس کے یوں چیخ اٹھنے پر دنگ ہوتا دستگیر ساکن رہ گیا۔ دوبارہ آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں تایا جان کو آپ کا سچ بتا دوں گی۔ میں صرف ان کی وجہ سے خاموش ہوں دستگیر صاحب، اس لیے مجھے خاموش رہنے دیں۔ ناسمجھی سے وہ اس کو سرخ پڑتے چہرے سے برستے دیکھ رہا تھا۔ کون سا سچ؟ اس کی ساری بات میں ٹھٹکانے والی بات بس یہی تھی۔ اس کا بازو نرمی سے چھوڑ کر وہ اس کو اندر تک اتر جاتی کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زخرف کی بے ربط باتوں نے اس کا ماتھا ٹھنکا دیا۔ اس کو اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑا کہ وہ اس سے سختی اجنبیت بھرے درست لہجے میں بات کر رہی ہے، اس کو خود تک پہنچنے سے روک رہی ہے، تو وہ اس کے لیے بس اتنی اہمیت رکھتی تھی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا؟ ان سی آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑتے ہوئے اس نے جس سرد انداز میں کہا۔ دستگیر نے پلکیں سکیڑ کر اس کے انداز دیکھے۔ کچھ تھا اس کے انداز میں پریشان کر دینے والا، بے آرام کر دینے والا۔ وہ کس سچ کی بات کر رہی ہے؟ کیا اس کو کچھ معلوم ہوا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ ڈوبتے دل سے زخرف ملک ان سیاہ ہر جذبے سے خالی سرد آنکھوں کو دیکھتی رہی، جن میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جن میں سارے جذبے کسی اور کے نام تھے۔ مجھے نہیں معلوم، تم بتاؤ۔ اس کے تولتے لہجے پر زخرف نے تعصب بھری نظر اس پر ڈال کر ہٹا لی۔ شاید وہ بھی اس کے باپ جیسا ہی تھا، دو عورتوں کو بیوقوف بنا کر انجان بن جانے والا مرد۔ کیا وہ واقعی ایسا تھا؟ یہی کہ آپ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ بات آپ کو خود تایا جان کو بتانی ہوگی واپس جاتے ہی۔
نگاہوں کا زاویہ اور بات بدلنے کے ساتھ وہ تیزی سے اس کے سامنے سے ہٹ بھی گئی، جبکہ اس کی بات پر لمحے بھر کے لیے دستگیر کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ کیا وہ اس کو اس حد تک ناپسند کرتی تھی کہ شادی کے کچھ دن بعد ہی ایسی بات کر رہی تھی؟ خیر، ان دونوں کا پہلا کون سا کوئی بہت خوش آئند رشتہ تھا کہ اس کا دل غم سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ سب تو وہ پہلے سے جانتا تھا، تو غم کس بات کا؟ مگر کچھ تھا جو اندر ہی اندر اس کو زخم کر رہا تھا۔ خوگر ظلم تھا، میں آپ بھی، لیکن میں نے کب کہا تھا کہ وہ ایسی میری حالت کر دے؟ ٹھیک ہے، اسلام آباد پہنچتے ہی بتا دوں گا میں۔ یہ بات کچھ غلط بھی نہیں تھی، جب اس کو زخرو کو بسانا ہی نہیں تھا تو پھر سب سے پہلے بابا جان کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ جبکہ اس کے کہے جانے پر کوئی بوجھ تھا، زخرو کو اپنے دل سے ہٹتا محسوس ہونے لگا۔ وہ دوسری عورت کبھی نہیں کہلائے گی۔ اس نے کسی کے حق پر جان بوجھ کر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اس کو ماریہ بیگم نہیں بننا تھا۔ اسے ماریہ بیگم اور اپنے باپ سے شدید نفرت تھی۔ میں ماریہ بیگم نہیں بن سکتی، مجھے ماریہ بیگم نہیں بننا، اس کو دیکھے بغیر بیڈ کی جانب جاتے ہوئے وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی، جبکہ دستگیر مصطفیٰ نے خود کو دم بخود رہ جاتے محسوس کیا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ کس لیے کہہ رہی تھی؟ اس کی بے ربط الجھی باتوں کے مطلب کیا تھے؟ وہ کہاں سے ان سب کے جواب لے کر اپنے مضطرب ہوتے وجود کو اضطراب کا خاتمہ کرتا؟ بلی کی چال چلتے ہوئے اس نے اس وسیع و عریض بلڈنگ کو ایک نظر دیکھا اور پھر اس کی اگبی دیوار سے اندر کی جانب کود گیا، جبکہ کچھ دور درختوں کے جھنڈ کے پار کھڑی وین میں بے چینی سے بیٹھے ارمان نے اطمینان سے سسٹم کے نزدیک بیٹھے پیٹر کو دیکھا۔ کیا دستگیر پہلے بھی ایسے کام کر چکا ہے؟ ارمان کے سوال پر پیٹر نے ناسمجھی سے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جو بے حد خوفزدہ اور بے چین تھا۔ کیسے کام؟ سمجھ کر بھی اس کو جیسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ خطرناک کام؟ ارمان نے ہاتھ میں پہنی اس گھڑی کو دیکھ کر تیزی سے کہا، جبکہ پیٹر اس کے سادہ انداز پر مسکرا دیا۔ آپ پریشان نہ ہو، بہت ساری ریسرچ کر کے باس یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو اس عمارت کے چپے چپے کا علم ہے، بس آپ کا کام کر کے وہ آدھے گھنٹے میں یہاں ہوں گے۔ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے پریشان ہوتے ارمان کو تسلی دینی چاہی۔ اس عمارت کے 3 پورشن سے سب سے پہلی پورشن میں آفس تھے، جس میں لون شارکس ہر آنے والے کو رقم مستعار دے کر پیپرز پر دستخط کرواتے تھے۔ دوسرے پورشن پر لون شارکس کا وہ گینگ رہتا تھا جو انٹرسٹ بڑھتے ہی رقم کی وصولی کرنے کے ساتھ کلائنٹ کی ٹھکائی کر کے آتے۔ اگر کلائنٹ کہہ دے کہ پیپرز کے مطابق وہ سارا انٹرسٹ دے چکے ہیں، سب سے آخری منزل پر ان لون شارکس اور ان کے سیاہ دھندے کے لیجرز رکھے گئے تھے، اصلی اور جعلی دونوں لیجرز۔ یہ پورا ایک آرگنائز لون شارکس کا نیٹ ورک تھا، جو مصیبت میں گرفتار معصوم لوگوں کی زندگی اجیرن کر کے اپنے دھندے چلاتے آ رہے تھے۔ دستگیر کی منزل سب سے تیسرا پورشن تھا۔ چہرے پر نقاب درست کرتے ہوئے اس نے ایمرجنسی سیڑھیوں کا دروازہ لاک دیکھ کر پیچھے دیکھا اور پھر کندھے پر موجود بیگ سے کچھ نکال کر کی ہول میں ڈالا۔ تبھی لاک ایک کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ لاتعداد سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر بھاگتا جا رہا تھا، یوں کہ اس کے قدم چاپ پیدا نہیں کر رہے تھے۔ نہ سیڑھیوں پر موجود سینسر لائٹس روشن ہو رہی تھیں، جو سیڑھیوں پر قدموں کی موجودگی کے باعث روشن ہو جاتی تھیں۔ راہداری میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے، مگر اس کو معلوم تھا کہ کس کمرے میں جانا ہے۔ تبھی گن کر 5ویں کمرے میں داخل ہوا۔ اندر موجود کمرہ ایک عام بے ضرر سے آفس کا تاثر دے رہا تھا، مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ ایک ریک میں لاتعداد ڈیٹا محفوظ رکھنے والی کتابیں ترتیب سے لگی تھیں، جبکہ دستگیر کو معلوم تھا کہ یہ سب جعلی لیجرز ہیں۔ تبھی ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتے ہوئے بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ سسٹم کے آگے بیٹھا پیٹر اس بلڈنگ کے سارے کیمراز ہیک کر کے اس عمارت کے ہر حصے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ساتھ بیٹھا ارمان اسکرین میں نظر آتے دستگیر کو اور کمپیوٹر سسٹم کو اب سنبھل کر چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جہاں اس عمارت کا ایک ایک حصہ چھوٹے چھوٹے خانوں میں بنا نظر آ رہا تھا۔ خدشے میں متعدل پر امید ہونے لگا۔ باس، ریک کو سرکا کر دیکھیں۔ کان میں موجود آلے سے پیٹر کی آواز پر دستگیر نے چہرہ پھیر کر اس ریک کو دیکھا۔ او ہو پیٹر، لیجرز کے لیے کوئی خاص کمرہ نہیں بنایا گیا، چونکہ وہ بلو پرنٹ دیکھ چکا تھا اس لیے معلوم تھا۔ تو پھر سر؟ ولیم تو سب سے پہلے پورشن تک ہی پہنچا تھا، پیٹر نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے تعجب سے کہا، جبکہ ارمان چونک گیا۔ وہ نیوز رپورٹر ولیم؟ اس کے سوال میں بے یقینی سے زیادہ تصدیق تھی۔ کچھ کہے بغیر پیٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسکرین پر نگاہ ڈالا تو دستگیر ایک درمیانے سائز کی پینٹنگ کے سامنے کھڑا اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ارمان اور پیٹر ٹھٹک کر کرسی سے آگے ہوئے اور پھر دستگیر نے وہ پینٹنگ ہٹا کر نیچے رکھ دی۔ یس! زور سے چیخ مارتے ارمان کی آنکھوں میں خوشی اور بے یقینی کے آنسو جمع ہونے لگے۔ دیوار پر سیف بنایا گیا تھا۔ اس کو کھولیں گے کیسے سر؟ ہمیں پاس ورڈ نہیں معلوم۔ توڑنے کی غلط کوشش کی صورت میں اندر موجود چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ پیٹر اس سیف کے سسٹم کو جانتا تھا، جبکہ ارمان کا چہرہ ایک بار پھر اتر گیا۔ دستگیر کو کہو واپس آ جائے۔
اس کی مایوس آواز دوسری جانب دستگیر تک گئی۔ اس نے پیٹر سے کچھ کہا، تبھی پیٹر نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ مجھے کیوں مارا ہے؟ چڑ کر اس نے سر سہلایا۔ باس نے کہا سر پر مارو تاکہ عقل ٹھکانے آئے۔ پیٹر نے بڑے مزے سے کندھے اچکا دی، جبکہ ارمان نے شربار نظروں سے اسکرین پر نظر آتے مطمئن دستگیر کو دیکھا اور پھر چونک کر آگے ہوا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ ارمان اس کو سیف کے کی پیڈ پر کوئی اسپرے چھڑکتے دیکھ کر آگے ہوا۔ پیٹر نے جھنجھلا کر ایک ایکسٹرا کان کا آلہ اس کے کان میں ٹھونس دیا۔ خود پوچھ لیں باس سے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میرا مغز نہ کھائیں اور کام پر فوکس کرنے دیں۔ لان شارکس موٹے مغز کے ہوتے ہیں ارمان، عجلت پسند، وہ زیادہ باریکیوں میں نہیں جاتے۔ اپنا کام کرتے ہوئے وہ اس کو بھی بتا رہا تھا۔ ارمان حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگا جس نے کی پیڈ پر ہاتھ مار کے اس کو روشن کیا، اور جیسے ہی کیا ارمان کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلیں۔ اس اسپرے نے کی پیڈ پر موجود فنگر پرنٹس نمایاں کر دیے، 477689 اس سے پہلے کہ ارمان پوچھتا کہ ہمیں کیسے معلوم ان نمبرز میں سے کون سا پہلا کون سا آخر ہے اور کون سا درمیان کا ہے۔ دستگیر نے تیزی سے کی پیڈ ٹچ کیا اور سیف کا دروازہ بنا آواز کھل کر باہر آ گیا۔ وہ لمبائی میں بنایا گیا سیف تھا اور اس کے اندر ارمان کا سانس تک رک گیا۔ اس کے باپ اور ماں کی محبت سے تعمیر کیے گھر کی اصل فائل بھی تھی جسے وہ اس سے ضبط کر کے لے گئے تھے۔ کیمرے سے تصاویر لینے کے بعد دستگیر نے گھر کے کاغذات کی فائلز اور وہ کتاب اٹھا لی جس پر ارمان لکھا تھا۔ فائل بیگ میں ڈال کر وہ اس کتاب کو کھول کر دیکھ رہا تھا جس میں ارمان کے دیے گئے پیسوں کی تفصیلات تھیں۔ یہاں تو لکھا ہے تمہارا لون پچھلے سال کلیئر ہو گیا تھا، تم پھر بھی ان کو اتنی رقم ماہانہ دیتے رہے۔ ان تفصیلات پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ جس انداز میں بتا رہا تھا ارمان کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی۔ میں نکلنے لگا ہوں پیٹر، باہر سب کلیئر ہے؟ اس آفس کی اور وہاں موجود تمام فائلز کی تصاویر لینے کے بعد ارمان کے گھر کے کاغذات والی فائل بیگ میں رکھتے ہوئے اس نے کہا، جبکہ ارمان کی جعلی لون والی فائل ہاتھ میں لے کر چند لمحے کچھ سوچا۔ آپ نکل آئیں باس، سیکنڈ فلور پر کوئی آ رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو عجلت میں کہتا پیٹر حیرانگی سے اس کو بیگ پہن کر لائٹر نکالتے دیکھ رہا تھا، اور پھر ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ اس کتاب کو نظر آتش کر چکا تھا۔ دستگیر، باس! وہ دونوں بے ایک وقت چیخے تھے، مگر وہ ان کو شور شرابے کو یکسر نظر انداز کیے بچی ہوئی راکھ وہیں چھوڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ باس، آپ اپنی موجودگی کا ثبوت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ارمان ساکن ہو گیا تھا جبکہ پیٹر مسلسل اس کے کان کھانے لگا۔ ولیم کو کال کر دی تھی؟ ایمرجنسی ایگزٹ سے نکلتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ یس، وہ پولیس کے ہمراہ بس پہنچنے والا ہے۔ گھڑی پر ٹائم دیکھ کر پیٹر نے وین کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور سے آتی ولیم کی گاڑی کو وہ پہچان چکا تھا۔ تبھی رات کی خاموشی فضا کئی پولیس کی کئی گاڑیوں کے سائرن سے گونج اٹھی۔ عمارت سے باہر چھلانگ لگانے سے قبل دستگیر نے چہرہ پھیر کر شیشے کی جانب دیکھا جہاں سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس بہت سے لوگ تیسری منزل کی جانب بھاگ رہے تھے۔ نقاب کے نیچے اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلے اور پھر وہ باہر کی جانب کود گیا۔ اب یہ گھر تمہارا ہے۔ ان کی وین واپس اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی، اس عمارت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جہاں اب ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ بے یقین سے بیٹھے ارمان نے اپنے کانپتے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ فائل مضبوطی سے تھام کر آنکھیں موند لیں۔ باس، آپ نے وہ کتاب کیوں جلا دی؟ پیٹر کی سمجھ سے باہر تھی یہ بات۔ کل اس گینگ کی ساری کارگزاریاں کالے دھندے خبروں کی زینت بن جائیں گے۔ ایسے میں ارمان اور اس کی فیملی کو میں سامنے نہیں آنے دینا چاہتا۔ یہ ادارہ اکیلے کام نہیں کر رہا، ان کے بیگ پر کوئی ہے۔ سیاہ دستانے اتارتے دستگیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ارمان نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ جب میڈیا اور پولیس وہ راکھ دیکھیں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ناسمجھ سے پیٹر اور ارمان کو دیکھتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھیں نگینوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ کیا؟ دونوں نے بے ایک وقت تیزی سے کہا۔ اسالٹ، ڈاکیومنٹ فیبریکیشن اینڈ فراڈ۔ یہ چارجز لگیں گے ان پر۔ میں ان سب کی سزا کی مدت مزید بڑھا کر آ رہا ہوں۔ وہ بڑے مزے سے ان کو بتا رہا تھا۔ کیسے؟ ارمان نے سوال پر دستگیر نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ پولیس ان سب کو تھرڈ فلور سے گرفتار کرے گی جہاں میں وہ کتاب جلا کر آیا ہوں۔ CCTV فوٹیج ہم مٹا چکے ہیں تو الزام کس پر آئے گا؟ دستگیر کے سوال پر ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان سب پر ایک سچ جواب آیا۔ کس چیز کا الزام؟ یوں ہی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اب کی بار جواب دیے بغیر وہ اس کو دیکھتے رہے۔ ٹیمپرنگ ایویڈنس جس کی سزا 5 سال مزید جیل اور جرمانہ۔ دشمن کو آسانی سے معاف نہیں کر دیتے ارمان کی پھیلتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت ٹھہر کر کہہ رہا تھا۔ آج سے تم آزاد ہو، تمہارا گھر تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، تم پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے اور تم ماں کنسٹرکشن کے سینئر انجینئر اور میرے پارٹنر ہو۔ وہ اتنی سہولت سے اتنی آسانی سے اس کے سارے وہ مسئلے حل کر چکا تھا جو ارمان شجاعت اور ازبیلا وجاہت کی جان کو آئے ہوئے تھے۔ بغیر کچھ کہے ارمان آگے کو ہو کر اس کے کندھے سے لگ گیا۔ ٹھہر جاتے دستگیر نے ایک نظر مسکراتے ہوئے پیٹر کو دیکھا اور پھر ارمان کو تھپکنے لگا جو سسکیاں بھر رہا تھا۔ بس کر دے یار، مار دے گا تو اسے۔
پیٹر اس کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہا تھا، تبھی ارمان نے اس کو شانوں سے دھکیل کر پیچھے کرتے ہوئے چیخ کر کہا، ہاں مار دوں گا میں اسے۔ پوری قوت سے ارمان کو دھکا دے کر وہ تکلیف اور اذیت کی انتہا سے بے ہوش ہو چکے منصور کی جانب لپکا اور پوری قوت سے اسے کرسی پر ڈھیر وجود کی پسلیوں میں زوردار لات ماری۔ بلند ہوتی چیخ کے ساتھ وہ اڑتا ہوا پچھلے دروازے سے ٹکرا کر ہوش میں آ چکا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی زخرف کو بری نظر سے دیکھنے کی؟ اس کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا گلا سختی سے دباتے ہوئے اونچا اٹھا رہا تھا۔ تیری یہ غلیظ آنکھیں نہ پھوڑتی تو میں دستگیر مصطفیٰ نہیں۔ درد سے سر ادھر ادھر پٹکتا، سانس کی دشواری سے کھانستا منصور کی آنکھیں بس کسی بھی لمحے باہر ابل پڑنے کو تیار تھیں۔ ہاتھ میں محسوس ہوتی تکلیف کے باوجود وہ اس کی پوری قوت سے جکڑے ہوئے تھا۔ روک کیوں نہیں رہے یار؟ ماسٹر کا ہاتھ تکلیف میں ہے۔ پیٹر نے اس کو یوں بے بسی سے کھڑے دیکھ کر پریشانی سے کہا، مگر ارمان آنکھوں میں ڈھیروں وسوسے لیے اس کو منصور کی ہڈی پسلی ایک کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سرتاپا تکلیف میں ہے پیٹر۔ یہ شخص اگر سلامت رہا تو ڈیسٹر روز مرے گا، روز جیے گا۔ ارمان کے کہے جانے پر پیٹر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تبھی منصور کی انتہائی دردناک چیخ بلند ہوئی۔ پیٹر اور ارمان سمجھ گئے کہ دستگیر مصطفیٰ نے اس کا ایک پاؤں توڑ دیا ہوگا جس سے وہ زخرف تک پہنچ سکتا تھا۔ اب بس کر دے یار، وہ معذور ہو چکا ہے۔ ارمان نے اس کا بایاں پھر سے مارنے کو ہوا میں معلق ہوتا بازو تھامتے ہوئے نرمی سے کہا۔ چونک اٹھے دستگیر نے چہرہ پھیر کر پہلے ارمان اور پیٹر کو اور پھر نیم بے ہوشی میں بھی چیختے چلاتے مغالفات بکتے منصور حالات کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ آج اس کا دماغ کافی عرصے بعد الٹا تھا۔ آنکھوں کے آگے دھند کے ساتھ سر میں درد کی اتنی شدید لہر اٹھی تھی کہ وہ پسینے میں شرابور ہو کر کھراتے ہوئے لڑکھڑا گیا، جبکہ ارمان اور پیٹر نے تیزی سے اس کو بیک وقت دائیں اور بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ میں ٹھیک، گہرا سانس لے کر اس نے کہنا چاہا، مگر سر میں دھماکے ہونا شروع ہو گئے۔ دائیں آنکھ میں پھر سے خون اتر آنے لگا۔ پیٹر، میڈیسن! ارمان نے اس کی سرخ آنکھ کو دیکھ کر تیزی سے چیخ کر کہا اور پھر وہ دونوں اس کو تھام کر اس کے پرانے گھر سے نکال کر گاڑی میں لا کر بٹھانے لگے۔ سر سیٹ کی پشت سے ٹکاتے ہوئے وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ سر میں اٹھتی ٹیسیں آج حد سے زیادہ تھیں۔ پیٹر نے آگے ڈیش بورڈ سے اس کی ساری دوائیاں کا ڈبہ لے کر پچھلی سیٹ میں دستگیر کے برابر بیٹھا، جبکہ ارمان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ماسٹر، میڈیسن! اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر پیٹر نے پریشانی سے کہا۔ دستگیر نے بمشکل سر اٹھا کر آنکھیں کھولیں بغیر اپنی ہتھیلی کھولی، جس پر پیٹر نے دوائیاں رکھ دیں۔ دوائیاں منہ میں رکھ کر اس نے پانی کے لیے بایاں ہاتھ آگے کیا اور ایک ہی گھونٹ میں وہ ساری بوتل کا پانی چڑھاتا چلا گیا۔ بیک ویو مرر سے اس کو متفکر سا دیکھتے ارمان کے ذہن میں جھکڑ چل رہی تھی۔ اس کی آج کی تکلیف تمام سالوں کی اذیت سے زیادہ تھی اور یہ بہت خطرناک بات تھی۔ گیسٹ ہاؤس جا رہے ہو؟ پیٹر کے کہنے پر اس نے کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلایا۔ میرے خیال سے جہاں میں رہتا ہوں وہاں چلتے ہیں۔ پیٹر کے پرسوچ لہجے ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ بیلا نے مجھے نئی میڈیسن کے ساتھ بھیجا تھا۔ ادھر وہ میڈیسن گیسٹ ہاؤس ہے، میرے سامان کے ساتھ ہیں۔ ارمان نے پیشانی سے لا کر رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ کاش وہ آج دستگیر کو روک لیتا وہاں آنے سے، مگر دستگیر جب ٹیمپر کھوتا تو کہاں کسی کی کہی بات سمجھ سکتا تھا۔ سب سو رہے ہوں گے نا؟ گیسٹ ہاؤس کے قریب سے چند قدم دور گاڑی رکتے ہی پیٹر نے سر پر پی کیپ پہنتے ہوئے کہا، سب سو چکے ہوں گے، پھر بھی احتیاطاً گاڑی ادھر روکی ہے کہ کوئی جاگ نہ جائے۔ گاڑی بند کر کے باہر نکلنے سے قبل ارمان نے جیسے ہی کہا، پیٹر نے چہرہ پھیر کر ایک نظر دستگیر کو دیکھا۔ وہ دوائیاں اس پر اپنا اثر کھول چکی تھیں، تبھی ابھی تک اس کی وہی حالت تھی۔ میری جیسی ہی ضرورت ہو بتا دینا۔ گیسٹ ہاؤس کا دروازہ آہستگی سے کھولتے پیٹر نے کان میں موجود آلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارمان کو کہا، جو دستگیر کو سہارا دے کر سر ہلاتے ہوئے بمشکل اندر لے جا رہا تھا۔ کچھ طبیعت بہتر ہوئی؟ اس کو کندھوں سے بمشکل تھام کر اندر لاتے ہوئے ارمان نے پھولتی سانس سے پوچھا۔ دستگیر جسمانی لحاظ سے ارمان سے بہت مضبوط تھا، اسی لیے اس کا پہاڑ جیسا وجود اکیلے سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر پھر بھی خندہ پیشانی سے وہ یہ مشکل کام پچھلے 7 سالوں سے کرتا آ رہا تھا۔ میں خود چل سکتا ہوں، لب بھیج کر اس نے بمشکل کہا، جبکہ ارمان اسے گھور کر رہ گیا۔ ایک تو تکلیف میں بھی اس کی خود داری نہیں جاتی۔ تیرے کمرے میں سوؤں گا۔ راہداری سے نکل کر وہ آگے بڑھتے ہوئے دستگیر نے کہنا ضروری سمجھا۔ زخرف جو صبح انبن ہوئی تھی، اس کے بعد وہ اس حال میں مر کر بھی اس کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے تکلیف میں جائے ہی کیوں؟ وہ کون تھی اس کی؟ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ارمان اس کو نرمی سے بیڈ پر بٹھا رہا تھا۔ بائیں ہاتھ سے کنپٹی سے ہلاتے اس نے سر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس حال میں نیند تو آنے سے رہی۔ اپنے سامان سے اس کی نئی دوائیاں نکال کر ارمان نے نسخہ دیکھ کر ایک نظر دستگیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ملال گہرا ہونے لگا۔ سر جھٹک کر اس نے ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالا اور پھر دستگیر کی جانب آیا۔ اس دوائی سے تجھے فوراً آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔
दस्तगीर के देखने से कबल ही उसने दवाई के डब्बे बेड के नीचे फेंक कर उसके हाथ में दवाई रख दी। कुछ भी कहे बगैर दस्तगीर उन गोलियों को निगल गया। कोई और वक्त होता तो वो उन दवाइयों के असर के बारे में बाल की खाल ज़रूर उतारता, और इसी बात का शुक्र करते हुए अरमान गिलास उसके हाथ से लेकर उसका माथा छुआ। चौंक कर अरमान ने दस्तगीर के जर्द सुर्ख चेहरे को देखा। वो शदीद बुखार की हिद्दत से तप रहा था। डेस्टर को बुखार हरगिज़ मत होने देना, तुम जानते हो ना उसके बुखार का क्या मतलब है। करंट खाकर वो तेज़ी से पीछे हुआ। दस्तगीर पर अब दवाई अपना असर दिखा रही थी, तभी गुनूदगी तारी होने लगी। नकाहत ने पहले ही उसकी मत मारी हुई थी। कौन सी दवाई दी है? बमुश्किल भारी होती आंखें खोलकर उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। कुछ भी कहे बगैर अरमान तेज़ी से पीछे हुआ और उसकी जानिब बढ़ता दस्तगीर का बायां हाथ बिस्तर पर गिर गया। आई एम सॉरी यार, उसके सुर्ख होते चेहरे को देखते हुए मुस्तरब लहजे में कहकर ठंडा पानी और तौलिया लेने बाहर को भागा। अरमान के बच्चे, उसकी आखिरी बात यही थी, और फिर उसका दर्द से फट जाता जहन गहरी तारीकियों के अमीग गार में गिरता चला गया और दायां हाथ यूं ही बिस्तर से नीचे लटकता रह गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके अरमान ने गहरी सांस ली और तेज़ी से पलटा, मगर सामने सीढ़ियों की रेलिंग को मजबूती से थाम कर खड़े बेयकीन शिशदर से वजूद को देखकर उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। फीके पड़ते चेहरे से उसने पलटकर बंद दरवाजे को देखा और फिर गहरा थका हुआ सांस लेकर आगे बढ़ा। आप अभी जागी हैं ज़ुखरुफ? बमुश्किल मुस्कुराकर सामने सीढ़ियों की जानिब बढ़ा जहाँ ज़ुखरुफ शल सी खड़ी थी। दस्तगीर को क्या हुआ है? वो जैसे किसी डरावने ख्वाब से बेदार हुई थी, तभी तेज़ी से बाकी मानदा सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे आई, उसका सवाल सिरे से नज़रअंदाज करके। डेस्टर को कुछ भी नहीं, आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? उसको ऐन सामने आ खड़े होते देखकर अरमान उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे से समझ गया कि वो कुछ न कुछ देख चुकी है। मैं खुद देख लेती हूँ, कहकर इससे पहले उसके बराबर से गुजरती अरमान तेज़ी से उसके आगे आया। डेस्टर आज मेरे पास सोएगा, आप भी जाकर सो जाएं, सुबह बात करते हैं। बेरब्ती से कहते अरमान को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे, जबकि ज़ुखरुफ ने एक तेज़ सख्त नज़र उस पर डालकर सटपटाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल उसको हल्का सा बुखार हो गया है, वो चाह रहा था कि आपको नींद में डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए वो मेरे कमरे में आ गया। संभल कर मफाहमती लहजे में बताया गया, लेकिन दस्तगीर की तरह सामने मौजूद लड़की की नज़रें भी इतनी सख्त अंदर तक उतर जाने वाली थी कि अरमान के हाथ पैर फूलने लगे। आखिर वो एक अमन पसंद शख्स था, ताल्लुकात और मामलात में बिगाड़ नहीं चाहता था। मैंने अपनी इन आंखों से देखा, तुमने दस्तगीर को सहारा देकर बमुश्किल अंदर लेकर आ रहे थे। सख्ती में वो आपसे तुम पर आ गई थी। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या हुआ है दस्तगीर को, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर अंदर चली जाऊँगी। उसके अंदाज में इतनी कतियत थी कि अरमान बेबस होने लगा। कहाँ से लग रहा था कि दस्तगीर और उसके ताल्लुकात ख़राब हैं। सुबह अच्छी खासी लड़ाई भी हुई है। अरमान ने अपने दांत पीस लिए। देखिए, डेस्टर को बुखार है, मुझे उस पर पट्टियाँ रखनी हैं, आप मेरा वक्त ज़ाया कर रही हैं। अब कि उसके अंदाज में इस कदर बेचैनी और लाचारी थी कि ज़ुखरुफ उसको एक सख्त नज़र से घूर कर तेज़ी से पलटकर किचन की तरफ गई। अरमान का जी चाहा अपना सर पीट ले, क्योंकि अगर दस्तगीर को मालूम हुआ कि ज़ुखरुफ, या अल्लाह, वो इतनी सी उम्र में मरना नहीं चाहता था,